السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز میں صف بندی کے بارے میں، صف کی درستگی کے بارے میں۔ احادیث میں صف بندی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور صف کی درستگی کی بڑی تاکید آئی ہے، اور صف کی درستگی یا صف بندی نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے کندھوں کو کندھوں سے اور قدموں کو قدموں سے ملائے، اور ایک دوسرے کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑے، بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا ہو۔ جبکہ آج کل مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر نہیں کھڑے ہوتے اور نہ ہی کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ان سے کندھا ملانا چاہتا ہے یا اپنا قدم ملانا چاہتا ہے تو وہ قدموں کو سمیٹ لیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس مسئلے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نمازیوں کے سینوں اور کندھوں کو اپنے ہاتھ سے برابر کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے کندھے اور نمازیوں کے سینوں کو اپنے ہاتھ سے برابر کرتے تھے تاکہ صف درست رہے، صف کے اندر کوئی خلا نہ رہے، صف کے اندر کوئی ٹیڑھا میڑھا پن نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی صفوں میں خوب مل کر کے کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوئی خلا باقی نہیں رہتا تھا اور نہ کوئی ٹیڑھا میڑھا پن ظاہر ہوتا تھا۔ لہذا امام کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ سے قبل، تکبیر تحریمہ سے پہلے نمازیوں کو آپس میں مل کر کھڑے ہونے کی تاکید کرے اور صفوں کو خود درست کرائے۔ اسی لیے امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو صاحب علم ہو، جو صاحب علم ہو، باعمل ہو، باوقار ہو، تاکہ اس کی بات کا نمازیوں پر، مقتدیوں پر اثر پڑے، اور اسے چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے صفوں کو درست کرائے، صفوں کو پر کرائے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها عز وجل، فقلنا یا رسول اللہ وكيف تصف الملائکۃ عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے صفوں کی درستگی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح صف بندی کرو، یا تم لوگ اس طرح سے صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے کہ بارگاہ الہی میں اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے فرشتے صف بندی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، کہ وہ لوگ سب سے پہلے اگلی صفوں کو پوری کرتے ہیں، اور وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو صف بندی کے تعلق سے دو باتیں اس حدیث میں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو پر کیا جائے، اگلی صفوں میں کھڑا ہوا جائے، جب اگلی صف مکمل ہو جائے تو پھر دوسری صف بنائی جائے یا دوسرے صف کا آغاز کیا جائے۔ جب پہلی صف کے اندر
اگلی صف کے اندر جگہ خالی ہو تو دوسری صف نہیں بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، رس، جیسے اینٹ ایک اینٹ سے مل کر، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر کے دیوار بنتی ہے، اسی طرح سے صف بندی ہونی چاہیے، یعنی مل کر کے آپس میں ایک دوسرے سے سٹ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے ایک اور دوسری حدیث ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة ویقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یا نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڑھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ برابر کھڑے رہو اور اختلاف نہ کرو، یعنی آگے پیچھے نہ رہو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، تمہارے دلوں میں اختلاف واقع ہو جائے گا۔ اور میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر جو ان سے قریب ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں عقل اور سمجھ میں۔ تو اس حدیث کے اندر صف بندی کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کی صفوں کو درست کرواتے تھے، ان کے سینے کو، ان کے کندھوں کو ایک دوسرے سے برابر کرواتے تھے اور فرماتے تھے کہ صف برابر کر لو، انہیں تعلیم دیتے تھے کہ صف درست کر لو، آگے پیچھے نہ رہو، اختلاف نہ کرو، ٹیڑھی میڑھی صف نہ بناؤ، ورنہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک اہم بات جو اس حدیث میں صف بندی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ امام کے قریب ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں، پھر جو ان سے قریب ہوں عقل اور سمجھ میں۔ تو امام کے قریب ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو سمجھدار اور عقل مند ہوں۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث ہے صف بندی کے تعلق سے یا صف کی درستگی کے تعلق سے نماز کی حالت میں، جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاة، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں برابر رکھا کرو، اپنی صفیں درست کیا کرو، کیونکہ صف کی برابری سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر صف برابر ہے تو نماز مکمل ہوگی، اگر صف برابر نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز ناقص رہ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القداح حتی رآنا قد اقلنا عنہ الى آخر الحدیث، اخرجہ مسلم فی صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ان سے تیر کی لکڑی برابر فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بات آپ سے سیکھ لی، ہم نے یہ بات آپ سے سمجھ لی۔ پھر ایک روز آپ نماز کے لیے نکلے اور کھڑے ہوئے، آپ تکبیر تحریمہ کہنے والے ہی تھے کہ اتنے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو تم لوگ ضرور اپنی صفیں برابر کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت میں صف کی درستگی اور سب کی برابری یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے صفوں میں ٹیڑھا میڑھا پن، صفوں میں اختلاف، یہ رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے، اور اسی طرح سے صفوں میں اختلاف
آپس میں یا صفوں کی عدم درستگی یہ نمازیوں کے دلوں میں اختلاف کا ذریعہ ہے، اور صف کی درستگی، صف کی برابری یہ نماز کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس صف بندی کے تعلق سے خبردار ہو جائیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں صف بندی کے تعلق سے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور نماز کے جو آداب ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔